بس یہ جو کچھ آپ کو پڑھوایا گیا یہ ساری جتنی تقریریں ہیں سنیوں کے جو اجلاس ہیں ان سب کا نچوڑ اور اس کا پیغام ہے. یہ جو آپ نے ابھی عہد کیا وعدہ کیا کہ میں دعا کری کہ اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد آپ نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ فریب سے غیبت سے چغلی سے بچوں گا خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی صحبت. تو یہ وعدہ جو آپ نے کیا ہے یہ وعدہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھوال ہو کر جو کلمہ پڑھا تو شریعت کے جو احکام آپ کی طرف متوجہ ہوئے اس کی آپ نے تجدید کی ہے. دوبارہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے. بظاہر یہ وعدہ آپ نے والد گرامی حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ پر کیا ہے لیکن حقیقتاً یہ وعدہ آپ نے سلسلہ بسلسلہ یہ غوث اعظم سے کیا اور یہ وعدہ آپ نے اللہ اور رسول سے کیا ہے کہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا نمازیں پڑھوں گا. اور نماز کیسی نماز؟ کچھ لوگوں کو آج کل یہ ہوا ہے کہ رد مت کرو, رد ترس سے انہیں چڑ ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ رد نہ کیا جائے بلکہ جو رد کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ قلت علم قلت مطالعہ کے سبب آج کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک کہ اغیار کے اساطین کو کافر مرتد یا خبیث مردود نہ کہہ لیں رد کا حق ہی ادا نہیں ہوتا. اور ان لوگوں کو اپنی سمجھ درست کر کے رد کا صحیح طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں بلایا بار بار بلایا تو ہم سے یوں کہ یہ واجب دنیا بندوں کی طرف سے ارشاد ہوئی کہ ہم سے یوں مانگو. کیا مانگو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ہم سے یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھا راستہ چلا. کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تیرا احسان ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کن پر؟ پھر قرآن نے بتایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر احسان ہوا. کن پر احسان ہوا؟ اللہ کا. کن پر انعام ہوا؟ جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی, رسول اللہ کے حکم کی پابندی کی. جنہوں نے یہ کیا وہ کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر انعام ہوا. اور وہ کس کے ساتھ میں ہیں؟ وہ صدیقین کے ساتھ میں ہیں, نبیوں کے ساتھ میں ہیں, شہداء کے ساتھ میں ہیں, اللہ کا قرب رکھنے والے اولیاء اللہ کے ساتھ میں ہیں. اور کیا ہی بہترین گروہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر رد ہوا, بتایا کہ ان کے ساتھ مت ہونا جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹک گئے. یہ کیا ہے؟ یہ رد ہے. وہ کہتے ہیں وظیفہ قل یا ایھا الکافرون میں کیا ہے؟ اور رد ترس سے چڑ کہتے ہیں کہ آج نعرہ ایسی جگہ مت لگاؤ, ایسی جگہ نعرے مت دو جہاں پر دوسرے لوگ رہتے ہو. آج کہتے ہو مسلک اعلی حضرت کو, کل کہو گے یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ, یا غوث کی یا غوث مت کرو کیونکہ دوسرے رہتے ہیں برا مان جائیں گے. ہم نے اعلی حضرت فرماتے ہیں اور مسلک اعلی حضرت مسلک اہل سنت والجماعت صحابہ کا مسلک کیا ہے؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جہاں ان پر فدا کر دے. سبحان اللہ. جہاں میں عام یہ ہے تاج الشریعہ کا پیغام, یہ ہے اعلی حضرت کا پیغام, یہ ہے صحابہ اکرام کا پیغام. جہاں میں عام پیغام ہے شہ احمد رضا کر دیں, پلٹ کر پیچھے دیکھیں, پھر سے تجدید وفا کر دیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جس سے یہ راضی ہوں, جس کو یہ پسند کریں. انہوں نے فرمایا کہ آنے والوں کی اگلوں کی ہدایت اس پر ہوگی جیسے پچھلوں کی ہوئی, جیسے اگلوں کی ہوئی. پچھلوں کی صلاح
اس طرح سے ہوگی جیسے پچھلوں کی ہوئی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو کلمہ کس کا ہے؟ وہ سنی کا ہے، جو سمجھ کر جس نے پڑھا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں، اور جن کا یہ ہے کہ بزرگ، ہمارے بزرگ ہماری دستگیری نہیں فرماتے، لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مرید کے اوپر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ تاج الشریعہ، شہزادہ تاج الشریعہ۔ اور پورا قرآن، نماز، بہت سارے لوگوں کو بہت عمل یہ عمل کیا ہے، نماز کیا ہے، فرض کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، نماز کا ذکر آیا، کون سے وقتوں میں کتنی نماز پڑھی جائے گی ذکر نہیں آیا، احکام بتا دیے گئے، تو کیا ہے؟ پیارے محمد رسول اللہ اور اللہ والوں کی پیاری پیاری سنتوں کا نام ہے۔ حج میں کیا ہے؟ کہاں دوڑنا ہے، کہاں قیام کرنا ہے، کہاں کنکری مارنی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیاروں کی سنت ہے جو سب کے اوپر فرض کر دی گئی۔ اور نماز کیا ہے؟ اگر کوئی اتحیات کھڑے ہو کے پڑھے اور قرات بیٹھ کے کرے، ہوگی؟ ذکر تو کیا اللہ کا اس نے؟ نہیں، جہاں جیسے میرے محبوب نے کیا، اطاعت کرو جیسے میرے محبوب نے کیا ویسے کرو۔ تو نماز جب ہوگی جب محمد رسول اللہ تو محمد رسول اللہ ہے، اولیاء اللہ کے عشق میں سرشار ہو کر پڑھی جائے گی، وہ نماز قبول ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کا خیال ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ اب ایسوں سے یارانہ اٹھنا بیٹھنا، چائے پانی ان کے ساتھ بیٹھنا کیسا ہے؟ سن لو، کل یہ دنیا میں یہاں تو دامن تھام لیا، کل قبر میں کھل کے آئے گا، کل قبر میں کھل کے آئے گا۔ اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں پھر آگے بھی ہے محمد رسول اللہ، یہ کلمے کا جز بھی ہے اور آیت کریمہ بھی ہے۔ کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ آج میرا موحد قبول نہیں، لاکھ عبادت کرے، سجدے کرے، ضربے لگائے، پہاڑوں میں چلا جائے، لیکن اگر محمد رسول اللہ نہیں کہے گا تو کچھ قبول نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ کہے گا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، محمد رسول اللہ کہا تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی ہو گیا، اس کا عرفان بھی ہوا، اور کلمے پر، پورے کلمے پر ایمان بھی ہو گیا۔ اور پھر فرمایا محمد رسول اللہ کون ہیں اور جو ان کے ساتھ میں ہیں وہ کون ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، صفت بتائی محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھ جو ہیں، جملہ اسمیہ ارشاد فرمایا قرآن نے، ہم نے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ اشداء علی الکفار، پہلے سخت ہیں کفار پر اور آپس میں رحم والے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کسی اور موقع کے لیے فرمایا تھا، لیکن والد گرامی نے اس کو یوں اپنی تقریر میں فرمایا، میں بھی اس کو ویسے ہی پیش کروں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مدینے کی چاہ میں، لیکن یہاں پر اگر تم کلمہ سلامت لے کر اس دنیا سے چلے گئے، کل قبر میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ بتا کافر اصلی سے نہیں ہوگا، منافق سے ہوگا۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو غیب کی کیا خبر، وہ غیب کیا جانے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں، جن کا عقیدہ اور بہت سارے ان کے گندے عقائد ہیں، تو ان سے سوال ہوگا، سنی سے بھی سوال ہوگا،
سوال اس سے بھی ہوگا جو کہتا ہے رد مت کرو، بار بار مت کہو. یہ بار بار کی قید سمجھے، یہ ایسے ہی اتفاقی قید ہے، ورنہ تو اسے بالکل ہی چڑ ہے. اسے یہ چڑ ہے کہ ایک بار بھی نہ کہو، اور یہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ تاج الشریعہ. ارے دیکھو دیکھو کون آیا. محمد رسول اللہ. تو ہمیشہ اعلیٰ حضرت سوال ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، بتا دے گا. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. پھر نقطے کا سوال ہوگا. پھر یہ سوال ہوگا جو کہتا ہے کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، سمجھے، یہ کیا ہے، یہ مسلک ہے، یہ پوچھا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی سے کوئی سوال نہ ہو، اور یہ تین سوال نہیں، چاہے جتنے سوال ہوں تو یہ پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو منافق کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. اور جنہوں نے محبت سے کلمہ پڑھا، جنہوں نے سمجھ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے بزرگوں کی غلامی کی اور ان کے ساتھ میں رہے، ان کا معاملہ یہ ہوگا، وہ کہیں گے یہ تو محمد رسول اللہ ہے، میں ان کا کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان سے فرشتے فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. وہ منافق سے کہا جائے گا کہ تو نے نہ جانا نہ جاننے والوں سے جانا، اس کے اوپر قیامت تک مار ہوگی. اور جس نے محبت سے پڑھا اس سے فرمائیں گے، کہا جائے گا کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے یا دولہا سوتا ہے، کہ اس کا چاہنے والا آئے گا تبھی جاگے گا. جب چاہنے والا اس کا جگائے گا تبھی جاگے گا. تو یہ کلمہ سلامت لے کے جاؤ گے اس دنیا سے تو سن لو، سنی کے لیے، مسلمان کے لیے اس کے نبی سے زیادہ اس کا قریبی جس سے محبت کرتا ہے کون ہو سکتا ہے. اس کا جس کو چاہے تو محمد رسول اللہ آئیں گے جگانے، تب جاگو گے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ فرماتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور یہ پہچان، یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت نے نام کے لیے نہیں، نہ ان کے خلفاء نے یہ نعرہ لگوایا، اس کی تلقین نہیں کی گئی. لیکن ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت فرماتا ہے اعلان فرما دیتا ہے. جبریل امین کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور ملائکہ تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں. تو پوری مخلوق یہاں تک کہ چیٹی سمندر میں اور مچھلی، چیٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر میں اس بندے سے محبت رکھتی ہے. ورنہ اعلیٰ حضرت نے اپنی پہچان تو یوں مقرر کری، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو یہ کوئی نیا دین وہ مسلک نہیں ہے، بلکہ وہی صحابہ کا مسلک ہے، محمد رسول اللہ کا مسلک ہے، جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور یہ مدینے والے کا انعام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کے وسیلے سے، بے شک بے شک. غوث اعظم کے وسیلے سے اپنی اولاد امجاد سے کہلوایا کہ بریلی کا امام احمد رضا
امام احمد رضا مولانا احمد رضا نہیں بلکہ یہ چشم و چراغ خاندان برکات. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج کوئی کسی سلسلے میں مرید ہو، اعلی حضرت ایسا نہیں کسی سلسلے کے پیر ہیں صرف، بلکہ مسلک کی پہچان ہے اعلی حضرت. تو آج کوئی کسی سلسلے میں مرید ہو، نقش بندی ہو، سہر وردی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، کوئی کسی سلسلے میں مرید ہو لیکن وہ رضوی ہے، مسلکن وہ رضوی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت شہزادہ تاج الشریعہ اور چشم و چراغ خاندان برکات. کیا فرمایا مفتی صاحب نے بتا، چشم و چراغ خاندان برکات. چشم یعنی آنکھ، چراغ یعنی روشنی. تو آنکھ ہے لیکن روشنی نہیں ہے تو یہ آنکھ کسی کام کی نہیں. اور روشنی ہے لیکن آنکھ نہیں تو پھر کسی کام کی نہیں. تو یہ بتا دیا خاندان والوں کو، ان بزرگوں نے، کہ ان کے ساتھ میں رہنا، ان کے ساتھ میں رہنا، اگر ان سے الگ ہوئے تو تمہارے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. چشم و چراغ خاندان برکات، چشم و چراغ خاندان آج برکات. کچھ کھڑے ہوئے جن کو دعویٰ ہے خاندانی کا، کہتے ہیں کہ ہم کسی خان پٹھان کو نہیں مانتے، ہم کسی خان پٹھان کو نہیں جانتے، ہم نے صرف نبی کو، آل نبی کو مانتے ہیں. تو تم نے نہ صدیق اکبر کو مانا، نہ تم نے عثمان غریب کو مانا، نہ عمر فاروق کو مانا، حضرت علی کو بھی تم نے نہیں مانا، عشرہ مبشرہ کو تم نے نہیں مانا. 1,22,000 صحابہ کرام میں سے 1,000 ہوں گے جو آل نبی ہوں گے، تم نے کسی کو نہیں مانا. یہ بولی کس کی ہے؟ یہ کسی سنی کی بولی نہیں ہے، یہ وہی شیعوں کی بولی ہے جو بولی گئی. پلٹ جاؤ، آج بھی وقت ہے، پلٹ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور تاج الشریعہ، شہزادہ حضور تاج الشریعہ، یادگار حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر.